اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم الذی ارتضی لہم ولا يبدلن من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات. آپ سب کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، جہاں جہاں مومنین مسلمین، جہاں جہاں محبان امام حسین، جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء مصروف عبادت ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے، زخمیوں کی شفا یابی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 55. اللہ اپنے اس کلام میں نبی اور نبی کے زمانے میں یعنی نبی کے زمانے میں موجود مومنین سے وعدہ کر رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے کچھ مومنین کے ساتھ. وعاملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان بھی ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جیسے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا، ایسے ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر وہ خلیفہ بنائے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینہم الذی ارتضی لہم، اور دین مرتضی سے، جس دین سے اللہ راضی ہے، اس دین کو جس سے وہ راضی ہے، اس دین کو اللہ تمکن عطا کرے گا. ماشاءاللہ ایسے ہی بولیے روزانہ کی طرح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ یہ مزاج ہے حسینی کا کہ وہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود ذکر نہیں چھوڑتا، تمام تر آزمائشوں کے باوجود وہ ذکر نہیں چھوڑتا. کوئی جا کے خبر کر دے ان لوگوں کو جو اس ذکر کو روکنے کی سازش کرتے ہیں کہ ہمارا تو قطرہ قطرہ حسین حسین بولے گا.
بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ جو ابھی حادثہ واقعہ ہوا اس پر سوائے اس کے کوئی اور بات میں ابھی نہیں کروں گا کہ یہ ذکر باقی رہے گا، یہ ذکر جاری رہے گا. جی یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ہم نہیں تھے اور یہ تھا، ہم نہیں رہیں گے اور یہ رہے گا. اس ذکر کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ ازلی اور ابدی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ہر ایک اپنے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا. امام حسین نے اپنے ایک ایک بچے کو ذاکر بنایا، اللہ کا ایسا ذکر کیا ہے. اہل بیت کے گھر کا ایک ایک فرد ذاکر بنا، ذاکر اللہ. اور اب یہ اللہ ذکر کر رہا ہے. اب یہ جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں نا، یہ اللہ ذکر کر رہا ہے. تو اللہ کا ذکر تو کوئی نہیں روک سکتا. وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جو انشاءاللہ ذمہ داران اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ فرش ازا پر مرنے والا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. یہ خبر کر دے کوئی کسی کو کہ تمہارے بڑے بہت کچھ کر کے جا چکے، وہ نہ جانے آج کہاں مٹی کے کون سے کیڑے انہیں کھا رہے ہوں گے. مگر جو ذکر امام حسین سے جڑے لوگ ہیں، وہ جس مشرب سے، جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں نا، وہ استقامت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے. جی ہمارے ہاں تو رنگ ہی کچھ اور ہے. آج اگر کوئی پریشانی آئے تو کل مجمع بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بیٹا وہاں مت جانا. میں نے تو عجیب دیکھا ہے عباس صاحب، ہمارے یہاں کا جذبہ ہی کچھ اور ہے. یعنی جتنی پریشانی بڑھتی ہے اتنا ہی حاضری بڑھتی ہے. اس سے زیادہ مزید کوئی تبصرہ نہیں، کیونکہ ذمہ داران حضرت علامہ شبیر میسمی صاحب، میرے بھائی جناب عرفان مہدی صاحب، ان کی پوری ٹیم، شاہد بھائی، سب کام کو دیکھ رہے ہیں. اور متعلقہ ادارے جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. بس آپ سب سے گزارش کروں گا جو جہاں بیٹھا ہے اپنی مکمل توانائی سے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے، اور جو اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کے درجات کی بلندی اور ان کے وارثوں کے صبر کے لیے ایک بلند صلوات. اس سے بلند صلوات. اور بلند صلوات. مضمون پر آ جائیے. جی یہی تو آپ کا ہنر ہے. یہی آپ کا ہنر ہے کہ جہاں ہنسنا ہوتا ہے آپ سے زیادہ کوئی ہنستا نہیں ہے، اور جہاں رونا ہوتا ہے آپ سے زیادہ کوئی رونے والا نہیں ہے. نہ ہمارا ہنسنا اپنا ہے نہ رونا اپنا. ہمارا مسکرانا اور خوشیاں بھی انہی کی خوشیاں ہیں، اور ہمارا غم بھی انہی کا غم ہے. ہمارا کوئی غم نہیں ہے، غم ہے صرف اہل بیت کا. حسین کے غم میں ہم نے اپنے غم کو ضم کر دیا. متاثرہ فیملیوں کو یہ حوصلہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. متاثرہ فیملیاں مجھ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا غم ہی نہیں ہے، ہمارے لاکھوں بچے قربان ذکر حسین پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے نبی کے زمانے سے متعلق کچھ مومنین سے اور با کردار اور صاحبان کردار لوگوں سے، اور وعدہ یہ ہے کہ زمین پر وہ ایسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے اس نے پہلے بھی بنائے. دوسرا اس کا وعدہ یہ ہے کہ زمین پر اس دین کو حاکم کرے گا جس دین سے وہ راضی ہو گیا. تیسرا اس کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ
اللہ اس زمین کے اوپر توجہ ہے بات کی، اللہ اس زمین پر ہر خوف کے بعد جتنا خوف حاکم ہو چکا ہوگا، خوف کے بعد اتنا ہی وہ امن کو حاکم کرے گا۔ ایک تو کون سا دین؟ دین مرتضی کو وہ حاکم کرے گا۔ دوسرا وہ خوف کو ختم کر کے امن کو حاکم کرے گا۔ اور چوتھا اس کا وعدہ، چوتھا اس کا وعدہ یہ ہے، پہلا وعدہ تو یہ خلیفہ بنائے گا، دوسرا وعدہ یہ کہ وہ پسندیدہ اپنا دین حاکم کرے گا، تیسرا وعدہ اس کا یہ ہے کہ زمین پر خوف ختم ہو جائے گا اور امن کی حکومت ہو جائے گی، چوتھا وعدہ اس کا یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، زمین پر کوئی مشرک نہیں ملے گا، سب اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے بھائی ذرا مجھے دکھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا مولا کی مجلس میں آ جاؤ، مولا کی خاطر رونا بھی ہے اور سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ ایک تم سے کہہ رہا ہوں، مل کر صلوات سب کے ساتھ پڑھو، اللہ، ایک اور بلند صلوات۔ چوتھا وعدہ کیا ہے کہ اس پوری زمین پر کوئی بھی مشرک نہیں ملے گا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے سب کے سب اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ یہ چار کام ہونے ہیں، اور یہ چار کام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ سے کافر ہو جائے، ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد بھی کافر ہو جائے تو اولئک هم الفاسقون، اب اس کی کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کا ہمارے ساتھ یعنی اس زمانے کے مومنین کے ساتھ وعدہ ہے۔ کل کی مجلس میں ہم جہاں تک پہنچے وہیں سے جوڑوں بات۔ کل کی مجلس یہ تھی کہ یہ آئیڈیال، یہ مثالی، یہ نمونہ، یہ حسین زمانہ، یہ بہترین چمکتا ہوا سجا ہوا زمانہ، یہ کوئی آسمان سے بنانے نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی آسمان سے آ کر کسی نے اس کو خراب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا اب تک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم ہی لوگ ٹھیک کریں گے، اور ہم لوگ ماحول بنائیں گے، اور پھر یہ دور آئے گا، یعنی شروع ہوگا ہم سے ہوگا۔ میں شاید دوسری مجلس میں کہہ چکا ہوں، یا شاید پہلی مجلس میں میں نے یہ شارب لکھنوی کے 2 مصرے سنائے تھے کہ میں ان کی دید کا طالب، ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے، ہم اس ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے۔ مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے، بھائی ہمارے امام ہم سے زیادہ منتظر ہیں، ہم جتنے اپنے امام کے آنے کے منتظر ہیں اس زمانے کے منتظر ہیں جس زمانے کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ہمارے امام تو اس سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک موٹی سی دلیل دے دوں، وہ ایک وجود ہے جو 255 ہجری سے انتظار کر رہا ہے، اور 255 ہجری سے اب تک لے کے میرے اور آپ کے کوئی 20 جد گزر چکے ہیں، کوئی 40 جد گزر چکے ہیں ہمارے اجداد، کوئی 35 لوگ گزر چکے ہیں ہمارے آبا و اجداد میں۔ ہمارے 35 لوگوں نے جو انتظار کیا ہے نا، وہ اکیلا کر رہا ہے، تو تکلیف کس کو زیادہ ہو رہی ہوگی؟ کون ہوگا جو آزمائش میں ہوگا؟ کون ہے جو اس وقت ہم سے زیادہ تکلیف میں ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ آیہ کریمہ کس کے لیے ہے؟ ایک مضطر ہے، ایک مضطر ہے، ایک مغموم ہے جو آواز دیتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو تمہاری آواز کو سنتا ہوں۔ وہ جو مضطر آوازیں دے رہا ہے، اور کون ہے کہ جو اس مضطر کی آواز کو، وہ مضطر کون ہے؟ وہ مضطر امام زمانہ ہے، وہ مسلسل ہمارے انتظار میں۔ وہ مضطر امام ہے، وہ مضطر ہے کہ ماحول کب بنے گا۔ لیکن مجھے گزشتہ 100 دنوں میں تو نظر آیا ہے کہ امام کا اضطراب کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام کے ایسے چاہنے والے سامنے آ گئے ہیں جو اس زمانے کے لیے مقدمات کو فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں مسلسل ہوا ہے نا، کہ کیسے ہوگا کہ وہ دور آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، مشرکوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دین مرتضی حاکم ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے وہ
خوف کا ماحول ختم کر کے امن کا ماحول لے آئے گا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کس کس سے کون کون ڈرتا تھا, اب ان کا ڈر ہے. بھائی کس کس سے کون کون ڈرتا تھا؟ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں کوئی ایک ایسا گنبد بنایا ہوا ہے, میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا, کہ جہاں سے کوئی بم نہیں گزر سکتا. ساری حقیقت کھل گئی. یہ جو خول چڑھایا ہوا تھا, خوف کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا نہیں ہوا. تو خوشبو آ رہی ہے نا امام کے ظہور کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اپنے مضمون پر پلٹ رہا ہوں, کیسے آئے گا وہ مثالی دور؟ ہم لوگ لے کر آئیں گے. اور اس کا نسخہ جو میں لے کے چل رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے, ہم کیا کریں, روٹ کیا ہے, ہم کیا کریں کہ وہ دور پلٹ کر آ جائے. وہ جو ہمیں کرنا ہے اسے کہتے ہیں عشق. اور عشق بھی عشق مصطفیٰ. ہاں, عشق غلط نہیں جس میں ندامت ہو, عشق غلط نہیں جس میں پشیمانی ہو, عشق غلط نہیں جس میں ندامت ہو. ایسا عشق نہیں کرنا جس میں معشوق کو دیکھ کے شرمندگی ہو. ایسا عشق کرنا ہے کہ جس معشوق سے عشق ہو رہا ہے حق ہے کہ اس سے عشق کیا جائے, اور وہ فقط اور فقط عشق مصطفیٰ ہے. ہم جتنا نبی سے پیار بڑھائیں گے, صلوات پڑھے ذرا محمد والے, ہم جتنا اپنے نبی سے عشق بڑھائیں گے نا, اتنا ہی ہم اس ماحول کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. عشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. کل گفتگو یہاں آ کر پہنچی کہ یہ تو نظریہ ہے, یہ تو خیال ہے, یہ تو ایک عقیدہ ہے, یہ تو ایک سوچ ہے. میں نے کل مجلس میں کہا تھا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا, سندھ میں, یہاں اولیاء الہی, صوفیاء اکرام, یہاں دل والوں کی حکومت ہے. میری شاید آواز جا رہی ہے سردار حضرت عبداللہ شاہ غازی تک. اس پورے صوبے کی سرداری کر رہے ہیں, پورے صوبے کے اوپر حاکمیت کرنے والی ذات. جتنے بھی اولیاء الہی یہاں پر ہیں ان سب سے سینئر ہیں یہ. امام جعفر صادق کے زمانے میں آئے نا, چھٹے امام کے زمانے میں آئے نا, امام کے نمائندے بن کر آئے نا. یہاں کے حکمرانوں نے امام کو خط لکھا کہ آپ کے خاندان کی ایک شخصیت ہے جو آپ کا ذکر کرتی ہے. حضرت نے فرمایا میری, وہ اپنی بیعت نہیں, میری بیعت تم سے لے رہے ہیں. یہ مقاتل الطالبین میں راغب اصفہانی اہل سنت محدث ہیں جنہوں نے ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کی کہاں کہاں شہادت ہوئی ہے. مقاتل الطالبین, طالب حضرت ابو طالب کے بچے, کہاں کہاں ابو طالب کے بچوں کو مارا گیا ہے, اس میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ حضرت ابو طالب کے بچے ہیں نا. تو اور لکھنے والا اہل سنت ہے, تاریخ لکھی ہے انہوں نے. تو یہ سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں آنے والی پہلی شخصیت ہے. البتہ پاکستان میں یہ دوسری شخصیت ہے. ہمارے اس خطے میں بر صغیر میں یہ دوسری شخصیت ہے. پہلی شخصیت حضرت بی بی پاک دامن ہے. بی بی پاک دامن ہے. میں نے عرفان بھائی سے کہا تھا کہ وہ خط جو حرم امام رضا نے بی بی پاک دامن کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تصدیق کی ہے, تائید کی ہے, اور انہوں نے مہر عقیدے اس نظریے پہ مہر لگائی ہے کہ بی بی پاک دامن مولا علی کی بیٹی ہیں. حضرت رقیہ بنت علی, حضرت مسلم کی زوجہ, مولا عباس کی بہن, بی بی ام البنین کی بیٹی. یہ اس خطے کے اندر سن 64 یا 65 ہجری میں آئی ہیں, کربلا کے واقعے کے 4 یا 5 سال کے بعد. میری خواہش ہے عرفان بھائی اس کو پرنٹ کروائیں اس خط کو اور احباب میں تقسیم کریں. اور دوسری شخصیت حضرت عبداللہ شاہ غازی, اور پھر تو نگری قلندر کی نگری ہے. میں اگر صحیح پہچان رہا ہوں تو قلندر کے اوپر جو کتاب سندھ حکومت نے شائع کی, آپ کا حصہ تھا اس میں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پورا کلام, عباس صاحب, پورا کلام قلندر شہباز کا فارسی میں ہے. انہوں نے اشعار کہی فارسی میں ہے. تو جب تک مجھے فارسی نہیں آئے گی میں قلندر کو سمجھوں گا کیسے؟
تو یہ وزارت تعلیم سے بھی، سیکٹری تعلیم سے بھی اور سی ایم سندھ سے بھی، خاص طور پر سندھ کی حکومت سے میرا مطالبہ رہا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے کہا تھا اور اس سال بھی دوبارہ مطالبہ اٹھا رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم سندھ میں اسکولوں میں فارسی کو اختیاری مضمون قرار دیا جائے. جتنا ہم فارسی کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اتنا قلندر سمجھ میں آئیں گے، اور قلندر کو سمجھ لیا تو علی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ روشن بات میں نے نتیجہ خیز جملہ کہہ دیا آپ سے. اب وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جاؤ، یعنی نسخہ کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے ان تمام حالات کو بہتر کرنے کا؟ اور وہ نسخہ ہے عشق مصطفیٰ. پھر اقبال ہی کہتے ہیں بھائی عشق مصطفیٰ میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا عاشق تلاش کرو جو عاشق مصطفیٰ ہو، اس سے جڑتے چلے جاؤ تو عشق بڑھتا چلا جائے گا. تو اقبال نے جس مومن کا تذکرہ کیا ہے نا، علامہ اقبال نے ایک مومن کی بات کی ہے. اقبال نے کہ ایک مومن ایسا ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ سرکار سے عشق کرنے کا ہنر کیا ہے. اقبال کہتے ہیں حضور کے حضرت موسیٰ کو آئیڈیل بناؤ گے تو عصا بھی چاہیے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت یحییٰ کو آئیڈیل بناؤ گے تو غاروں میں جانا پڑے گا. اقبال کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بناؤ گے تو تمہیں مینا کی ضرورت ہے. توجہ ہے. اقبال کہتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے لیے تمہیں مختلف جگہوں پہ جانا پڑے گا، تب جا کے تم کچھ کر پاؤ گے. تو کیوں نہیں ایسا مومن تمہیں دکھا دوں جو اپنی ذات میں اتنا کامل ہے کہ کبھی اپنے آپ کو ہی تلوار بنا لیتا ہے. وہ کسی چیز، کسی ٹول کا، کسی ذریعے کا، کسی اوزار کا محتاج نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں بغیر عصا کے کلیمی، بغیر عصا کے کلیمی، بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد. عصا ہوگی تو بھائی کلیمی کر پاؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ. بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد. اب یہاں پر اقبال شناس لوگوں نے اس مصرے کے ساتھ جو دوسرا مصرع ہے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ پہلے والا یہ مصرع ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد، یا یہ مصرع ہے، یا اقبال کہتے ہیں، اقبال شناس کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ مصرع نہیں ہے. مصرع یہ ہے کہ ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹتے ہیں، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹتے ہیں. اور دوسرے مصرے پہ اب بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد کہیے، یا ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹتے ہیں، اس کو لے لیجئے. مگر دوسرا مصرع کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہی لیجئے. بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. تو خود عصا کیوں نہیں بن رہا؟ عصا کہاں ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ عصا ہوگا تو موسیٰ کی پیروی کر پائے گا، حضرت موسیٰ کی طرح کچھ کر پائے گا. تو اپنی ذات کو عصا کیوں نہیں بنا رہا؟ اقبال کہتا ہے کوئی ایسا تلاش کرو جس نے اپنی ذات کو ذریعہ بنایا ہے. اقبال کہتے ہیں خبردار، تلوار کی مضبوطی سے جنگ نہیں لڑی جاتی. خبردار، اپنی ذات کو مضبوط بناؤ، تمہاری نگاہیں تلوار بن جائے. صلوات پڑھ ذرا محمد والے. اب یہ جو کیفیت ہے نا کہ تمہاری ذات وہ تلوار بن جائے اور اوزار بن جائے، اسے اقبال نے کہا کہ جو میں نے کل شعر شاید سنایا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر تلوار نہیں ہے تب بھی لڑے گا. اور یہ جو جتنے بھی مومن، میں اب اپنا اصلی مضمون میرا یہاں سے شروع ہوگا کہ اقبال کا جو مومن ہے نا وہ مولا علی ہے. اقبال کہتا ہے ایک مومن ڈھونڈ لو، بس اس کے مومن ہو جاؤ. میری بات جا رہی ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایک نبی کا مومن ڈھونڈ لو جو نبی پر عاشق ہے، نبی پہ قربان ہے، نبی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، نبی کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے.
بلکہ ایک جگہ تو اقبال کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. جس کا کوئی سایہ نہیں، جو جڑا جڑا چل رہا ہے نا بغیر نبی کے، جس کا دن اور لمحہ نہ گزرتا ہو، وہ علی بن ابی طالب. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک مومن تلاش کر لو، بس اس کے عاشق ہو جاؤ تو وہ تمہیں نبی تک پہنچا دے گا. اس مفہوم کو اقبال کہتے ہیں کہ ایسا مومن جو عاشق مصطفیٰ ہو. توجہ ہے بھائی، مجھے اندازہ ہے آپ حادثے سے متاثر ہیں، لیکن اس وقت مجلس ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں ماں. اقبال اس مومن یعنی مولا علی تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب ان کی کچھ صفات میں نے اشعار ڈھونڈے ہیں کہ اقبال نے اس مومن کی کیا نشانیاں بتائی ہیں. آپ یقین جانیے جتنی نشانیاں اقبال نے اس مومن کی بیان کی ہیں وہ سب مولا علی کی نشانیاں ہیں. وہ ساری مولا علی کی نشانیاں ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ہو حلقے یارا تو ابریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یارا تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اب اسی مومن کو دیکھیے کہ یہ کون سا مومن ہے. میں اقبال کے سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھلواؤں نا کہ اقبال بتاؤ وہ کون سا مومن ذہن میں تھا، تو اقبال کہیں گے علی. کہہ رہے ہیں کہ ہو حلقے یارا تو ابریشم کی طرح نرم. آیت سنا دوں؟ آیت کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد الرسول اللہ اور جو محمد الرسول اللہ کے ہمراہی صحابی ساتھی ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے آپس میں مہربان ہے، دشمن پہ فولاد ہے. ہاں ماشاءاللہ. ابھی آپ ایک اندر سے نعرہ لگائیں. میری خواہش ہے جو باہر بیٹھے نا میری بہنیں میرے بھائی، وہ ایسے ہی جواب دیں جیسے اندر والے دے رہے ہیں. بھائی میں آپ کی توجہ تھوڑی اور چاہوں گا. آیت نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور وہ جو والذین معہ جو رسول کے ساتھ ہے. ان کی کیا صفت ہے؟ پہلی صفت، 6-7 صفتیں ہیں اس آیت میں. پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ شدید ہے. اب جو کافروں پہ شدید رہا وہ ڈھونڈ لیجئے. جو کافروں کے لیے بجلی بن کے گرا، جو کافروں کے لیے اللہ کا عذاب بن کے اترا، وہ ڈھونڈ لیجئے. کیا مل نہیں رہا آپ کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی مل ہی نہیں رہا. جو احد میں لڑے تو ذوالفقار، ایسا بجلی کی طرح گرائے کافروں پر. اور بدر میں لڑے تو تینوں سرداروں کو مار کر آئے. گئے تو نبی کی طرف سے 3 لڑنے تھے نا، سرکار کی طرف سے. ایک حضرت حمزہ گئے تھے، ایک حضرت حارث گئے تھے، حضرت عبیدہ ابن حارث گئے تھے، معاف کیجئے گا، حضرت عبیدہ گئے تھے، حضرت حارث کے بیٹے، یعنی نبی کے چچا زاد بھائی. سرکار کے چاچا تایا والے 10 بھائی تھے. ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. سرکار کے نبی کے چاچا تایا والے 10 بھائی تھے، جن میں ایک حضرت ابو طالب تھے، ان کے اپنے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے ایک چچا حضرت حمزہ تھے، ان کے ایک چچا حضرت حارث تھے. تو حضرت حارث کا بیٹا عبیدہ، ایک چچا زاد بھائی. حضرت ابو طالب کا بیٹا علی، دوسرا چچا زاد بھائی. اور ایک چچا گئے تھے حضرت حمزہ. سرکار کی طرف سے جنگ بدر میں نبی کی طرف سے 3 گھر والے گئے تھے. قاعدہ لے لیجئے، وہ تحریکیں ناکام ہوتی ہیں جن تحریک میں گھر والے ساتھ رہ دیتے ہو.
وہ تنظیمیں بیکار ہیں جس میں گھر والے ہی متفق نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات. ادھر سے کون آیا تھا؟ ادھر سے کون آیا تھا؟ عتبہ، شیبہ، عتبہ اور شوبہ نہیں، عتبہ صحیح تلفظ، عتبہ، شیبہ. اچھا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کا تو ذکر کریں اور فرعون کا نہ کریں. ہمیں برے برے لوگوں کی بات نہیں کیا کرو، اچھی اچھی بات کرو. تو بھائی پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے تو نمرود کا بھی ہے، موسیٰ کا ہے تو فرعون کا بھی ہے. تو اللہ کا تو دستور ہے، رحمان کا ہے تو شیطان کا بھی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ منفی کرداروں کو بیان نہیں کریں گے. منفی کرداروں کو بیان کرنے کا مطلب کیوں کوئی پریشان ہونا؟ جب منفی ہے تو تم کیوں محبت کرتے ہو؟ کسی کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے منفی کرداروں پر. منفی کرداروں کو قرآن نے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت لے سکو، تمہارے اندر وہ بیماریاں نہ آ جائیں، تمہارے اندر وہ خامیاں نہ آ جائیں، اس لیے لایا نا اللہ. اب وہاں سے کون کون آیا؟ عتبہ، شیبہ اور ولید. جی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی، اور ولید ابن عتبہ، ایک بیٹا، ایک خود ابا اور ایک اور بھائی، یعنی ایک چاچا، ایک ابا اور ایک بھتیجا. ادھر سے آئے. یہاں سے کیسے آئے؟ نبی کے دو چچا زاد بھائی اور ایک چچا. یہاں سے بھی تین گئے، وہاں سے بھی تین گئے. اور جب حضرت امیر المومنین نے اپنے سامنے آنے والے ولید کو پہلے مارا تو کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ عتبہ کی مٹ بھیڑ بہت شدید چل رہی ہے. تو مولا ایسے برق کی طرح مڑے اور معلوم ہی نہیں ہوا کب عتبہ کا سر اتر گیا. ہاں یہ تاریخ ہے، میں کوئی جوہر خطابت نہیں دکھا رہا، یہ تاریخ ہے. اور جیسے ہی عتبہ کا سر اڑا تو کسی نے آواز دی کہ وہاں عبیدہ کے ساتھ شیبہ لڑ رہا ہے. اور عبیدہ اتنے زخمی ہو چکے تھے جو بعد میں شہید بھی ہوئے. حضرت عبیدہ شہید ہوئے، نبی کے چچا زاد بھائی. ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور لکھا ہے کہ حتیٰ جو پیر کی ہڈی کا گودا ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے ایک مرتبہ نبی سے کہا یا رسول اللہ، جب بھی نبی نے انہیں گود میں لیا، کہا یا رسول اللہ کیا اس زخم میں میری شہادت ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں تم اسی جنگ میں شہید ہو جاؤ گے. وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے رستے میں شہید ہو گئے اور رستے میں ہی دفنائے گئے. لیکن جب سرکار نے فرمایا نا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو مسکرائے اور کہا کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور آج اپنے بھتیجے یعنی مجھے شاباش دیتے. اس لیے کہ انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہ جائے اور محمد کا کوئی بال بھی بھیگا کر لے تو میں راضی نہیں ہوں. ہم نے اپنے چچا کی وصیت پہ عمل کیا ہے. یہ کیفیت تھی یہاں پر. تو کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کے ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، ابریشم ریشم کی طرح نرم، ابریشم کی طرح نرم. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں مہربان. آپس میں مہربان ہونا، کیا اس سے زیادہ کوئی اور مثال ملے گی؟ میں مسائب نہیں پڑھ رہا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. کیا آپس میں مہربان ہونے کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی کہ مولا علی 25 سال تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے جن کے ساتھ مولا علی کا بیٹھنا بنتا نہیں تھا. میری مراد جو ہے وہی لیں گے آپ. میں معاذ اللہ مولا علی کے یعنی دشمن، مخالف. شورا میں کیا مولا نے احتجاج نہیں کیا؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم نے نہیں سنا نبی سے؟ احتجاج کیا مولا نے. 6 مہینے تک، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی بیعت. اور جب 6 مہینے کے بعد کہا آؤ مجھ سے ملنے کے لیے، وہ میرے بھائی محمد علی انجینئر کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مملکت کے سربراہ کو اپنے گھر بلائے اور مملکت کا سربراہ بھی جائے اور بلاتے وقت کہیں اکیلے آنا، فلاں کو ساتھ نہ لانا. یہ مسلم بخاری کو کہاں لے جاؤ گے آپ؟
مولا علی نے فرمایا کہ آؤں مجھ سے ملنے کے لیے، اور اکیلے آنا، فلاں کو نہیں لے کے آؤ. تو میرے بھائی محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں تو فلاں کا نام نہیں ہے، مگر فلاں کتاب کے اندر فلاں کا نام ہے کہ ان کو نہیں لے کر آنا ساتھ، اکیلے آنا. اور جب اکیلے آئے، حضرت اکیلے آئے، تو مولا نے کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے، یعنی اس کیفیت کی یہ کیفیت. مگر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہو حلقہ یارا تو ابریشم کی طرح نرم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کیفیت ہے مولا کائنات کی. پھر اقبال کہتے ہیں میں یہ مومن تمہیں ڈھونڈ کے دوں گا. صلوات پڑھیں. گویا علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مومن میں تمہیں ڈھونڈ کے دوں گا. وہ کیا، اقبال ایک اور منظر دکھا رہا ہے اس مومن کا. تلاش کرو مومن کون ہے. کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ کون سا مومن ہے بھائی جو آفاق میں کافر کون ہے اقبال کے مطابق؟ جو آفاق میں گم ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کر، مہنگی مہنگی گاڑیوں کو دیکھ کر، اچھے اچھے روڈ رستوں کو دیکھ کر جو اپنے ایمان کا سودا کرتا ہو، وہ شاید کلمہ تو پڑھ چکا ہے مگر مزاج میں کافر ہے. اقبال کہہ رہا ہے یہ کون سا مومن ہے بھائی؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، دنیا کی رنگینیوں میں لگا ہوا ہے جی. لیکن مومن کی کیا پہچان ہے؟ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. بھائی میں آپ سے تھکی ہوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. قرآن سورہ مبارکہ، میں تشریح کر رہا ہوں نا، قرآن سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں یہ ہمیں روشن کر کے دے رہا ہے. سنوریہم آیات، اللہ کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آفاق والا شعر ہے. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ایک وجود کے اندر بھی ساری نشانیاں رکھیں گے. اب وہ کہ جو آفاق میں گم ہے وہ کوئی اور ہے، اور جس میں آفاق گم ہے وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا. واہ. قرآن سورہ فصلت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دو جگہ نظر آؤں گا. میں اب اپنے الفاظ میں تفسیر کر رہا ہوں. قرآن کی اس آیت میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، میں اپنی نشانیاں پوری کائنات میں دکھاؤں گا. اللہ کہاں نظر آئے گا؟ پوری کائنات میں. وفی انفسہم، اور تمہارے اندر نظر آئے گا. کوئی ایک ایسا وجود تو ڈھونڈو جس کے اندر اللہ نظر آئے. کون ہے ایسا وجود جس میں اللہ نظر آئے؟ کوئی ایک ایسا وجود ہے جس میں اللہ نظر آئے گا، جس میں آفاق گم ہے، جس میں ساری کائنات گم ہے. وہ وہی تو وجود ہے جسے سونے کی عادت نہیں تھی، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شب ہجرت ایسا سویا جیسے کبھی پہلے نے سویا ہی نہیں. علی مولا، میرے مولا ایک رات میں 1000 تکبیریں بلند کرتے تھے. 1000 تکبیریں. بعض نے کہا ہے، ہمارے اس روایت کو لے کر ہمارے بعض بھائیوں نے، کہ یہ 1000 رکعتیں نہیں تھیں، ہر رکعت میں تو کوئی 17-18 مرتبہ تکبیر ہوتی ہے نا. تو یہ بات تو ماننے کی ہے کہ علی ہر رات میں 1000 تکبیریں بلند کرتے تھے. تو اگر ہر رکعت کے اندر مثلاً 17 تکبیریں ہیں تو آپ اس سے جوڑ لیجئے، تو پھر مثال کے طور پہ کوئی 100 یا 70 نمازیں علی پڑھتے تھے. تو جا کر وہ 100 پھر جا کے 1000 تکبیریں ہو جاتی تھی. مگر عزیزان گرامی نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اتنا بھی مان لیجئے تو کافی ہے. اصل بحث تو یہ ہے کہ جسے سونے کی عادت نہیں تھی، اتنا جاگا کہ کہیں نصیری اللہ نہ بول دے. اس لیے کہ لا نوم ولا سنا، جس کو نیند نہ آئے وہ اللہ ہے.
اللہ نے علی کو سلا کے بتایا اللہ اور ہے، جس میں اللہ ملے گا وہ اور ہے۔ علی مولا کی ذات اللہ ڈھونڈنے کی جگہ ہے۔ نہیں، میری بات اب تک نہیں گئی، میں بھی تو آپ میں سے ہوں نا۔ جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی آپ کو کیسے ہوگی؟ ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ یہ صوفیاء کرام کے ہاں، اولیاء الہی کے ہاں، عرفاء کے ہاں، ایک خانقاہ سے تعلق رکھنے والے میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ جو صوفیوں کے ہاں اور عرفاء کے ہاں ایک بحث ہے نا فنا فی اللہ کی، فنا فی اللہ کی ایک بحث ہے کہ اللہ میں گم ہو جاؤ، تمہارا وجود ہی نہ رہے۔ قطرہ سمندر میں گر جائے تو سمندر ہو جاتا ہے، وہ قطرہ نہیں رہتا، پھر علیحدہ رہتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا وجود اگر اللہ کے وجود میں اتار دو تو پھر تم ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، تم ایسے باقی ہو جاؤ گے کہ جیسے بقا اللہ کی صفت ہے۔ جی علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لو کشف الغطاء، مولا علی، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیا جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کے آنکھوں کے آگے کوئی حجاب ہی نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی آنکھوں کے آگے کوئی حجاب ہی نہیں ہے۔ اب جس ذات میں علی اترے ہیں وہ ذات بڑی ہونی چاہیے۔ میں ایک ظرف فروش کے دکان پہ گیا، برتن بیچنے والے کیا، میں نے کہا 6 گلاس دے دو، 1 جگ دے دو۔ اس نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ رکھ دیا۔ مجھے 1 گلاس چھوٹا لگا، میں نے اسے کہا کہ یہ 5 تو ایک جیسے ہیں، یہ چھوٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، سب برابر ہیں۔ میں نے کہا میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ گلاس 1 گلاس میں ڈال دیا، وہ اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اور اس کا اندر لینا بتا رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ بحث نہیں کرو، یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ اکبر محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ وہ اکبر ہے جس میں علی جیسا گم ہو جائے۔ اور مومن کی یہ پہچان کے آفاق، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، اور آگے ڈھونڈے مولا علی کو۔ اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، اس پوری دنیا کو مٹھی میں وہ لے سکتا ہے جو مومن جانباز ہو۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ جی یہ کائنات جس کے بغیر نہ چلے وہ مومن ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے بغیر کائنات چل رہی ہو۔ کائنات رک جائے گی ایک مومن کے رکنے پر۔ مومن بھی، اب یہ آپ معاف کیجئے گا، مجھ جیسا مومن تو نہیں ہے وہ جس کی علامہ اقبال تعریف کر رہے ہیں، یہ والا مومن تو نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا مومن ہے جس کے بغیر کائنات نہیں چلے گی، جس کے بغیر کائنات نہیں چلے گی۔ اقبال، علامہ اقبال مومن کی تلاش کروا رہے ہیں۔ اور سناؤں جی مومن کی تلاش۔ کل میں اپنا مضمون تھوڑا سا بدلوں گا، یعنی ایک منزل آگے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اگر تیرے وجود میں حرارت ہے، شرر سے مراد حرارت، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہان میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ جو کی روٹی کھا کے جو خیبر اکھاڑے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مومن، اقبال کا مومن جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو، وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کیسے اکھاڑتا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں خبردار، یہ روٹی پر، شہد پر، بادام پر، معاف کیجئے گا،
یہ مقوی غذائیں، یہ طاقت کی غذائیں، یہ جسے انرجی، بھئی فلاں غذا کھاؤ گے توانائی بڑھے گی. کہہ رہا یہ کن چکروں میں لگے ہوئے ہو؟ تم اپنے وجود میں حرارت لے کر آؤ. تیرے وجود میں اگر حرارت ہے نا تو جو بھی کھائے گا تو خیبر اکھاڑ سکتا ہے. مگر یہ وجود کون سا وجود ہے جو کھاتا تو جو ہے مگر طاقت اتنی ہے کہ وہ خیبر دو انگلیوں سے اکھاڑ لیتا ہے. خود سرکار فرما رہے ہیں نا کہ جسے 40 لوگ کھولتے بند کرتے تھے، جس دروازے کو 40 لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، اس دروازے کو دو انگلیوں سے کیسے اکھاڑ لیا؟ بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا کہ دروازہ ایسا اکھڑا کہ قبضہ بھی اکھڑ گیا. اور پھر جب کسی نے مولا سے کہا مولا یہ کیا ہوا، مولا علی سے کسی نے کہا تو حضرت نے فرمایا ما قلا تو بابا خیبر، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، ما قلا تو بابا خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے جسمانی قوت سے باب خیبر کو نہیں کھولا، قلا تو ہا بقوت رحمانیہ، جس کے وجود میں قدرت الہی اتر آئے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب اقبال ایک مومن تک ہمیں لے جا رہا ہے. اس مومن کی پہچان یہ ہے، اس مومن کی پہچان یہ ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر، نان شعیر یعنی جو نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اور سناؤ اقبال کا مومن، وہ کہتے ہیں میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی. اقبال علامہ، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرا نصیب فلاطون کی تیزی ادراک. تو افلاطونی اور تو بن جا فلسفی، مجھے تو زور حیدری چاہیے. ایسے وجود کو اقبال تلاش کر رہے ہیں، تھکے نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جو میں مغرب سے لوٹ کر آیا ہوں تو وہاں سے آ کر انگریز نہیں ہوئے، وہ توتلے ہو کے اردو نہیں بولتے تھے. وہ ہمارے والے تو 2 سال بعد بچہ پلٹ کر آتا ہے جب وہاں، تو توتلا ہو کے تو اردو سندھی بولتا ہے. جی بھائی کیا ہوا کہ وہ میں انگریزی بولتا ہوں نا، جو یہاں جو تم 25 سال سے اپنی زبان بول رہے تھے وہ انگریزوں کو بھی کوئی سندھی اردو سکھا کے آئے؟ یہ احساس کمتری تو دیکھیے کہ یہ اپنی چال ہی بدل دیتا ہے، یہ اپنا حلیہ ہی بدل دیتا ہے. اقبال نے جرمنی میں پی ایچ ڈی کی میونخ یونیورسٹی میں، اور واپس آنے کے بعد اقبال تو اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ اقبال کا جذبہ جو ہے بڑھ گیا. تو کہتا ہے بھائی میں کیوں متاثر ہوتا ہوں ان سے؟ کسی نے کہا صاحب وہاں کا کوئی اثر نہیں آ رہا آپ میں. تو کہہ لیں کہاں کا اثر؟ میں اثر چھوڑنے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں. میں اثر چھوڑ کر آیا ہوں، لہٰذا ان کے نام کا وہاں روڈ بھی ہے، ان کے نام کا وہاں یونیورسٹی میں کیمپس بھی ہے، ان کے نام پر وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ مکان بھی ان کا موجود ہے ابھی تک. میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں، ہو کر آیا ہوں ان کے گھر میونخ کے اندر، جرمنی کے اندر. اور تو اقبال کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا بھائی، کیوں ہو میرے اندر ایسا، میں کیوں اثر لوں؟ شعر سنیے. کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگی انگریز، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میری سبحان اللہ، میری آنکھوں میں تو مدینے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے. جس کے پاس محمد اور علی ہو وہ کسی اور سے تھوڑی متاثر ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد تم تو مجھے شیعہ بول دو گے. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے میں اتنا کچھ بول رہا ہوں تو تم کہہ دو گے یہ شیعہ ہے، تو سن لو میرا عقیدہ. اب علامہ اقبال کا عقیدہ 2 شعروں میں سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے. علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اچھا یہ جو ذرا سا ہے نا، یہ جو تشیع ذرا سا ہے نا، اس کو ذرا پہلے ایک اور شعر سن لیجئے کہ وہ تشیع کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی شاید ہی کوئی شیعہ ایسا سوچتا ہو، شاید ہی کوئی شیعہ مولا علی کے لیے ایسا سوچتا ہو. ہم تو اتنا ڈانٹتے ہیں نا آپ لوگوں کو، اور خود بھی گھبرے رہتے ہیں کہ یہ مت سوچو، یہ مت کہو، یہ مت سوچو ہے.
مگر اقبال نے کیا کہا ہے، ذرا ایک پہلے وہ شعر سن لیجئے. اقبال کہتے ہیں کہ میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. میں بندہ اور کا ہوں. نہیں لیا آپ نے. اقبال کہتے ہیں میں بندہ اور کا ہوں، بندہ شاہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. دوبارہ سناؤں، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. اب یہ عقیدہ دیکھیے اقبال کا، کہہ رہے ہیں کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. اب یہ کہنے کے بعد اقبال کے دو میں سے سنیے، وہ کہتا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. اقبال اللہ کے بعد رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے بعد علی کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں علی کو مان لو تاکہ رسول سمجھ میں آ جائے، علی کو سمجھ لو تاکہ رسول اللہ تک پہنچ جاؤ. سیاسی ادوار کے اوپر وہ بات ضرور کرتے ہیں کہ سیاسی ادوار کے اندر مولانا نبی کے بعد کیا کیا ہوا، اس پہ انہوں نے تعریفیں کی ہیں شخصیات کی کہ بھئی یہ ہنر ہے نا، محکمات کو بنانا، مدیریت کرنا، سیاست کو چلانا، یہ ہنر تو ہے. تو اقبال نے ان کی تعریفیں کی ہیں، مگر کہتے ہیں کہ میں جس وادی میں تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ عشق کی وادی ہے، اور عشق کی وادی میں اگر آ جانا ہے تو پہلے شاگرد کو، عشق کے وادی کے پہلے راہی کو علی کہتے ہیں. علی کو سمجھ لو تاکہ تمہیں رسول اللہ اور اللہ سمجھ میں آ جائے. اقبال بلند ہی اس لیے تھا، اقبال بلند ہی اس لیے تھا، یعنی قسمت ہی اس لیے ان کی اچھی تھی کہ وہ مرید علی تھے، وہ مرید علی تھے. اور عزیزو، یہی ان مجلسوں کا ایک حاصل نتیجہ ہے کہ وہاں آ جاؤ کہ جہاں آنے سے سکون ملے. انسان کی طبیعت مزاج میں ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جب غم بڑھنے لگیں تو اپنے غم کے لیے، اس کے مداوع کے لیے ایک بڑے غم کو سوچو. مجھے ابھی بتایا کہ شاید کوئی بچہ بھی شہید ہے، وہ بچہ قربان اونو محمد پر. اتفاق ہے کہ آج فرش عزا پر بچوں کا ماتم ہے. آج اس مجلس میں، 5 محرم کی مجلس میں بچوں کا ماتم ہے. کربلا کے بچے، سب سے چھوٹے بچے نے سب سے بڑا جہاد کیا ہے. شاید اقبال نے جو کہا ہے نا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، شاید وہ علی اصغر کو کہا ہے. ایسی جنگ لڑی حضرت علی اصغر نے. تلوار تھی کیا اس مجاہد کے پاس؟ اس کے تو اپنے وزن سے زیادہ تلوار کا وزن زیادہ ہے. بغیر تلوار کے جو جنگ لڑ گیا، بے تیغ بھی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جب شب عاشور جناب رباب جھولا 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 کے کہہ رہی تھی نا، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال کل اپنے بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے؟ تو امام حسین سے رہا نہیں گیا، خیمے میں آ گئے اور جناب رباب سے فرمایا، رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا، سب سے زیادہ جو سب سے آگے مجاہد نظر آئے گا اب وہ علی اصغر نظر آئے گا. کربلا کے سب سے کم سن بچے کی شہادت کی طرف آپ توجہ لے گئے، مگر آج میں جن بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کی ماں کا بڑا جگر ہے. اور یقیناً اگر آج کے حادثے میں کوئی بچہ زخمی یا شہید ہوا ہے
تو وہ بعد میں اس کی ماں یہ مجلس ضرور سنے. اگر اس وقت وہ اپنے بچے کے ساتھ ہے نا اور مجلس میں نہیں بیٹھ پائی اس لیے کہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جانا تھا, تو وہ بعد میں یہ مجلس ضرور سنے کہ سلام اس ماں پر ہو جس نے اپنے بچوں پہ کبھی گریہ نہیں کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب کٹے ہوئے سر دیکھتی تھی نا جناب زینب, اپنے اون و محمد کے کٹے ہوئے سر جو نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے ظالموں نے, جب بی بی کے سامنے آ جاتے تھے نا, بی بی چہرہ موڑ لیتی, اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ غور سے دیکھوں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اور وہ اس لیے کیوں نہیں رو رہی تھی؟ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ اگر میری آنکھوں میں آنسو رباب نے دیکھ لیے, اگر میری آنکھوں میں آنسو ام لیلہ نے دیکھ لیے, جن بچے, جن کی مائیں, جن ماؤں کے بچے شہید ہوئے, اگر انہوں نے زینب کو روتے دیکھ لیا تو انہیں حوصلہ کون دے گا؟ حسین تو رہے نہیں دعا دینے کو, امام حسین تو رہے نہیں دعا دینے کے لیے. اب زینب ہی تو بڑی ہیں, اس لیے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. حتیٰ جب شام سے رہائی کا موقع آیا نا اور زندان میں سر آئے شہداء کے, تو ہر شہید کے سر آنے پر, ہر سر شہید آنے پر اس شہید کی وارث بی بی نے بڑھ کر وہ سر گود میں لیا ہے, اور پھر اسی شہید کا ماتم ہوا, اسی شہید کا نوحہ پڑھا گیا. مگر جب اون و محمد کے سر آئے تو وہ تشت میں رکھے ہوئے سر رکھے رہ گئے. تو شام کے ایک دیہات کی عورت, جو عورتیں وہاں آئی ہوئی تھی پرسہ دینے, ان عورتوں میں سے ایک شام کے دیہات کی عورت نے کہا کہ شاید ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے. تو جناب زینب نے فرمایا ابھی زینب زندہ ہے, میں نے اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2 منزل اور لوں گا. فرمایا ان کی ماں میں زینب ہوں, میں نے اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیا. رونے والوں میں آپ سے سوال کروں, کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں روتی تھی جناب زینب؟ کیا بی بی کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ بتاؤں کیا ہوا؟ جب پہنچی ہے نا مدینہ اور 2 خالی بستر بچھے دیکھے تو میری بیوی بستروں کے درمیان میں بیٹھ گئی, ایک ہاتھ ایک بستر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ دوسرے بستر پہ رکھا, اور ایک مرثیہ پڑھا, اور مرثیہ یہ پڑھا ہے اون و محمد آؤ, تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے. اسی اسنا میں جناب عبداللہ آ گئے, امام جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر. وہ گھر میں داخل ہوئے تو پہلی مرتبہ جناب زینب آئی تھی نا اپنے گھر میں, تو جناب زینب کو ان کے شوہر پہچان نہیں پائے. بس اتنا جملہ کہا بی بی شاید آپ کسی اور کے گھر آ گئی ہیں. تو جناب زینب نے فرمایا عبداللہ زینب اس قابل نہیں رہی کہ زینب کو اس کا شوہر بھی پہچانے. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا, جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا. عزادارو, جناب زینب بار بار بچوں سے کہہ رہی تھی جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ. اور جب جناب زینب کے بچے تیار ہو گئے, اور کس مشکل سے امام حسین کو راضی کیا ہے, امام حسین راضی نہیں ہو رہے تھے. اے اون و محمد تم میری بہن کا سہارا ہو. کبھی کوئی ماموں اپنے بچوں کو مرنے بھیجتا ہے, لیکن جناب زینب کے ایک جملے پر امام حسین راضی ہوئے. وہ جملہ بتاؤں کیا تھا؟ امام کے خیمے میں آ گئی, سامنے بیٹھ گئی, فرمانے لگی بھائی حسین مجھے اتنا بتاؤ, کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھا زینب میرا بچہ مارا گیا, میرا حسین مار دیا گیا, تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گی؟ بھائی میرے بچوں کو جانے دو. امام حسین کو راضی کیا اور اون و محمد میدان کربلا میں روانہ ہوئے. بھئی یہ جو مسائل میں پڑھ رہا ہوں نا, ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں. 5 محرم کو اون و محمد کا ماتم ہے, لہذا مجھے جلدی نہیں ہے, پرسہ دیجیے گا. جب یہ دونوں بچے تیار ہو کے میدان کربلا میں گئے, جا رہے تھے, تو آخری ملاقات جناب زینب نے کی. گھوڑوں کے قریب آ گئی, دونوں بچوں کے درمیان میں قریب آ کے کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی 2 باتوں کو یاد رکھنا.
میدان میں جا رہے ہو نا، اے میرے بچوں دو باتوں کو یاد رکھنا. پہلی بات تو یہ کہ اپنا چہرہ دشمن کی طرف رکھنا، اپنی پشت ہمارے خیموں کی طرف رکھنا، کبھی اپنا رخ ہماری طرف نہ کر لینا، ہمیشہ دشمن کی طرف چہرہ رکھنا. ہاں علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اپنے چہرے کو دشمن کی طرف رکھنا. اور دوسرا جملہ بتاؤں کیا کہا؟ دوسری نصیحت فرمائی، دیکھو لڑتے لڑتے جہاں چاہو چلے جانا مگر نہر فرات پہ نہ جانا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے. اور جب یہ دونوں شہزادے گئے ہیں تو خبر یہ آئی کہ لڑتے ہوئے فرات کی طرف گئے. دشمن کا جواب دیتے دیتے دشمن وہاں تک تھا، فرات کے کنارے تک گئے. تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جناب زینب دیوڑی پہ کھڑے ہو کر آواز دے رہی تھی، کوئی عباس کو بلاؤ، کوئی عباس کو بلاؤ. جناب عباس کا خبر گئی کہ آقا زادی زینب بلا رہی ہیں، دوڑے دوڑے آئے. بی بی کچھ یاد کیا آپ نے کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں چلے جاؤ اور اونو محمد کو دیکھو کہیں نہر پہ نہ چلے جائیں، بچے پیاسے بہت ہیں، کہیں پانی دیکھ کر پانی نہ پی لیں. جناب عباس میدان میں گئے ہیں اور دونوں بچوں کو آواز لگا کر کہا، میری بی بی تمہاری ماں زینب بار بار کہہ رہی ہے فرات پہ نہ جانا. تو وہیں سے ایک بھائی نے آواز لگا کے کہا، مامو ہمیں یاد ہے مولا پیاسے، ہمیں یاد ہے حسین پیاسے. اور جب دونوں بچے زخمی ہو کر گرے اور دونوں شہزادوں نے آواز دی، مامو حسین مدد، حسین والا مولا عباس کے ساتھ بڑھے. ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا. جو چھوٹا بھائی ہے معاون، اس میں دم تھا، لاشیں لے کر آئے اس جگہ جہاں اور لاشیں بھی رکھے تھے. ساری بیبیاں نظر آئیں مگر زینب نظر نہیں آئی. امام نے فرمایا، اما فضہ، زہرا جناب زہرا کی کنیز جناب فضہ سے کہا، اما فضہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ ان کے بچوں کو لے کر آئے ہوں، بلا کے لاؤ. تو جب بی بی فضہ گئی ہے نا خیمے میں تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور جناب زینب شکر کے کلمات کر رہی ہے، شکرن شکرا. سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا تو جناب فضہ کی آواز آئی، زینب تمہیں حسین بلا رہے ہیں. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا اونو محمد آ گئے ہیں. تو جیسے یہ جملہ کہا نا اونو محمد آ گئے، تو میں نے یہ جملہ پڑھا کہ ایک مرتبہ غضب کی کیفیت میں کہا، میں نے انہیں قربان کر دیا تھا، یہ واپس آ گئے، یہ واپس کیوں آ گئے؟ کہ زینب آ کے دیکھو کس شان سے آئے ہیں، آ کے دیکھو بچوں کو کس شان سے آئے. اب جو وہاں پہنچے تو محمد کا لاشا رکھا تھا، آن میں ابھی دم باقی تھا. امام نے بس 2 جملے اور سنیے، تھکے نہیں. امام نے آواز دے کر کہا، زینب آن میں دم ہے. کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کے کہتا ہے، میری ماں کہاں ہے؟ ہماری ماں زینب کہاں ہے؟ زینب آگے بڑھو، بچے کو گود میں لے لو. میری بی بی نے آن کا لاشا گود میں، بدن گود میں لیا تو حضرت آن نے آنکھیں کھول دی. ماں کی گودی کی گرمی کے گودی کی گرمی پائی تو آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھا، 2 سوال کیے، بس اس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. پہلا سوال تو یہ کیا، اماں آپ ہم سے راضی ہو؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی آپ؟ اور دوسرا سوال، دوسرا جملہ بتاؤں، فرمایا اماں جب مدینے جائیے گا پاپا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے وفاداری کا حق ادا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین.